بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے اپنے پچھلے ویڈیو لیکچر میں آپ کو نظم پرانا کوٹ پڑھانی شروع کی تھی، اور ہم نے یہ نظم آدھی پڑھی تھی، یعنی اس نظم کے 7 اشعار ہم نے پڑھے تھے، اور میں نے ان کے الفاظ معنی بھی آپ کو بتائے تھے اور ان اشعار کی تشریح بھی آپ کو بتائی تھی، اور اس کے علاوہ میں نے اس نظم کے شاعر سید محمد جعفری کا تعارف بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کا اگلا ویڈیو لیکچر پارٹ 2 ہے، جس میں ہم آج اس نظم کو مکمل کریں گے۔ نظم پرانا کوٹ، جس کے شاعر ہیں سید محمد جعفری، اور یہ گلزار اردو لازمی کی کتاب جو 11ویں جماعت کے لیے ہے اس میں شامل ہے۔ آج ہم یہ نظم پوری پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ اس نظم کا مرکزی خیال بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس نظم میں سے اشعار کی تشریح اور اس نظم کا مرکزی خیال بہت اہم ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس نظم کو مکمل پڑھیں گے، اور میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بھی بتاؤں گی۔ تو 7 اشعار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم اس کے بعد آگے پڑھنا شروع کریں گے، یعنی 8ویں شعر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہیں اس پہ دھبے جو سرخی اور سیاہی کے، نشان ہیں کسی ٹیچر کی بادشاہی کے۔ اب جو ہے اس کوٹ پر کچھ دھبے بھی پڑے ہوئے ہیں سیاہی کے، تو کوٹ پر پڑے ہوئے دھبوں اور سیاہی کا ذکر کیا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ لال رنگ کی سیاہی کے دھبے ہیں اور کالے رنگ کی سیاہی کے دھبے ہیں، تو یقیناً یہ کسی استاد کے قلم سے ہی لگے ہوں گے۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے، دھبے جو ہے وہ داغ کو کہتے ہیں۔ اور اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضرب کاری ہے، نئی طرح کی یہ صنعت ہے، دستکاری ہے۔ اس میں جگہ جگہ سوراخ ہو گئے ہیں، کوٹ میں نا جگہ جگہ سوراخ ہو گئے ہیں، اور کیڑوں نے اسے کاٹ کاٹ کر یہ سوراخ بنائے ہیں، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ بھی ہنرمندی اور دستکاری کا کمال دکھایا گیا ہے۔ تو یہ جو اس میں کیڑوں نے اس کو کھا لیا ہے کوٹ کو، اور یہ جو سوراخ ہیں یہ بھی ایک خوبصورت ڈیزائن بن گیا ہے۔ صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت سے مراد ہے کاریگری، کسی چیز کو بنانا، اور دستکاری کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہاتھ سے بنانا۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ اچھا، اب یہ کوٹ جو ہے نا، یہ چونکہ دکان پہ لٹکا ہوا ہے بکنے کے لیے، تو اس کی رنگت دھوپ سے اڑ گئی ہے، مگر جو قدردان ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ رنگت کا اڑ جانا بھی اس کے قیمتی ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ روزمرہ کی گفتگو میں کسی حسین شخص کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ سورج نے اس کے حسن سے رنگت چرا لی ہے، اور یہی ماجرا اس کوٹ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں تو قدردان یعنی جو اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، قدر کو جانتے ہیں۔ آفتاب، آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ اب ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا باوا آدم ہے، اگرچہ ہے وہ نگہ جو نگاہ سے کم ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ کوٹ تمام کوٹوں کا باوا آدم ہے، یعنی یہ جیسے تمام انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح سب دنیا کے کوٹوں میں سب سے پہلا کوٹ یہ ہے، اور اگرچہ اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ گھس گھس کر اتنا کمزور ہو گیا ہے، لیکن بہرحال یہ پھر بھی جو ہے وہ باوا آدم کی طرح عزت کا حقدار ہے۔ اب آپ کے اندر جو ہے اس کو پہچاننے کی نظر ہونی چاہیے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ باوا آدم جو ہے وہ حضرت آدم کو کہا گیا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح سے کوٹوں میں سب سے
پہلا کوٹ جو ہے وہ یہی والا کوٹ ہے۔ اچھا، نگہ کیا یعنی دیکھنا، اور آگے پھر ایک نگاہ ہے، تو نگاہ کیا یعنی بصیرت کی آنکھ، یعنی چیزوں کو پہچاننے والی آنکھ۔ دیکھتے تو سبھی ہیں لیکن آنکھ میں ایک پہچان ہوتی ہے نا چیزوں کی، تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھ تو سبھی رہے ہیں لیکن اس کو پہچاننے والی آنکھ جو ہے وہ کم ہے، کم لوگ ہیں جو اس کی قدر کو جانتے ہیں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ دہان زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، وصول کرتے ہیں چینی کی انکھڑیوں سے خراج۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس کے بٹنوں کے کاج بھی پھٹ گئے ہیں، گویا زخم کے منہ کی طرح ہنس رہے ہیں۔ ہماری شاعری میں اکثر زخم کو ہنسنے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور ان کاجوں کے ڈھیلے پڑ جانے سے بٹن بھی ٹھیک طرح سے بند نہیں ہوتے، اور پھیلے ہوئے کاجوں کے بیچ میں بٹن اتنے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں جیسے چینیوں کی آنکھیں، چائنیز جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اسی طرح اس کے کاج جو ہیں وہ پھٹ گئے ہیں اور اس کے بیچ میں بٹن بھی بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح یہ کاج گویا چینی لوگوں کی آنکھوں سے بھی زیادہ تنگ ہیں۔ اچھا، پہلے زمانے میں دستور تھا کہ بڑے بادشاہ اپنے ہمسایہ چھوٹے بادشاہوں سے خراج وصول کرتے تھے، اسی طرح یہ کاج اور بٹن بھی گویا چینیوں کی آنکھوں سے بھی زیادہ تنگ ہونے کی وجہ سے خراج وصول کرتے ہیں۔ دہان زخم یعنی منہ کا زخم، اور کاج کسے کہتے ہیں؟ وہ سوراخ جس میں کہ بٹن کو داخل کیا جاتا ہے۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ اب اس کے اوپر بہت سارے داغ دھبے لگے ہوئے ہیں چکنائی کے، تو ایسا لگتا ہے کہ کسی حلوائی نے اس کو پہنا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے اوپر دھبے لگ گئے ہیں۔ اگلا اور آخری شعر پڑھتے ہیں۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ غرض کے آخر میں بات کو مختصر کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ یہ کوٹ کیا ہے؟ یہ تو گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ایک ورق ہے جس پر یہ تمام جو ہے تاریخی آثار پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے جو لوگ تاریخ پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں ایسا قیمتی اور تاریخی کوٹ جو ہے وہ ضرور خرید کر پہن لینا چاہیے۔ اس میں کوئی ایسا خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ گزشتہ یعنی پرانی، اور تاریخ یعنی ہسٹری، اور ورق یعنی صفحہ، اور عبرت یعنی سبق حاصل کرنا۔ تو اس طرح ہم نے یہ نظم جو ہے پڑھ لی ہے، اور تمام اشعار کی تشریح میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیے ہیں۔ یہ کوئی مشکل نظم نہیں ہے، یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، ایک طنزیہ انداز اس میں اور ایک مزاحیہ انداز اس میں اختیار کیا گیا ہے۔ شاعر نے ایک معمولی سی بات سے، ایک معمولی سی چیز سے، ایک معمولی سے واقعے سے جو ہے وہ مزاح پیدا کیا ہے۔ اب میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بتاتی ہوں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو امتحان میں اس نظم میں سے کیا سوال پوچھا جا سکتا ہے، تو امتحان میں اس نظم میں سے مرکزی خیال پوچھا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بتاتی ہوں۔ اب بات کرتے ہیں اس نظم کے مرکزی خیال کی۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سید محمد جعفری ایک بہت ہی ذہین مزاحیہ نگار شاعر تھے، اور جس کا نمونہ یہ نظم ہے، اور اس میں کباڑیوں کی دکان پر فروخت ہونے والے ایک پرانے اور استعمال شدہ کوٹ کا ذکر کیا گیا ہے، اور طرح طرح کی تشبیہوں اور اشاروں سے کوٹ کے پرانے پن کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا اور نامعلوم کتنے لوگوں کا پہنا ہوا بوسیدہ کوٹ ہے، اور بھلا اسے کون خرید سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جبکہ یہ پرانا کوٹ اب کسی کے پہننے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی یہ دکان پر برائے فروخت رکھا ہوا ہے۔ تو یہی اس نظم کا مرکزی خیال تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں نے آپ کو اس نظم کے شاعر سید محمد جعفری کا تعارف بھی بتا دیا، پوری نظم کے تمام اشعار بھی پڑھا دیے، ان کی تشریح بھی بتا دی، تمام مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیے، اور اس نظم میں سے امتحان میں جو سوال بنتا ہے اس کے مرکزی خیال کا وہ بھی میں نے بتا دیا۔ تو یہ مختصر سی نظم ہے اور آسان سی نظم ہے، اس میں کوئی دقت طلب بات نہیں،
کوئی فلسفہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، تو بہت آسانی سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا، اور اگر اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو وہ ویڈیو سب سے پہلے مل جائے اور اپنی پڑھائی اور آپ کی پڑھائی کا سلسلہ برقرار رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔